جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سری لنکا مزید سستا تیل رشیا سے خریدنا چاہتا ہے اور انڈیا اس وقت سعودی عرب سے بھی زیادہ روس سے تیل خرید رہا ہے. کیوں خرید رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے اس کو سستا تیل مل رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں تیل کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کس طرح قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، کتنا ٹیکس اس کے اوپر حکومت نے جمع کرنا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور آزاد خارجہ پالیسی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا، سری لنکا کے وزیر اعظم کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو ہمارے ملک کی اس وقت معاشی سچویشن ہے اس کے اندر عین ممکن ہے کہ اب ہمیں مزید سستا تیل روس سے خریدنا پڑے. یقیناً اگر آپ کو کہیں سے کوئی سستی چیز مل رہی ہو اور آپ کوئی چیز افورڈ نہ کر سکتے ہو تو یہ تو ایک بالکل صحیح فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے اگر وہ وہاں سے تیل خریدتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے وہاں سے تیل لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو ہے، بھارت نے آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ خطے کے اندر دیگر ممالک کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، خصوصاً پاکستان کے اندر تیل کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، لیکن بھارت کے اندر تیل کی قیمتوں کو کم کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت بڑے پیمانے کے اوپر اب روس سے سستا تیل خرید رہا ہے. اس وقت سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل بھارت کے اندر روس سے آ رہا ہے. پہلے جو ہے سعودی عرب ایک بڑا آئل سپلائر تھا رشیا کے لیے. پہلے نمبر پہ غالباً عراق ہے، عراق سے وہ تیل لیتے ہیں. اس کے بعد سعودی عرب سے وہ بڑے پیمانے پہ تیل لیتے تھے، لیکن اس وقت رشیا نے سعودی عرب کو کراس کر لیا ہے اور رشیا بڑا ایکسپورٹر ہے آئل کا انڈیا میں. اور اس سے انڈیا کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، انڈیا کی حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے انڈیا کی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ فائدہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ فائدہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جب آپ کی آزاد خارجہ پالیسی ہو تو پھر آپ اس طرح کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. کیا پاکستان سستا تیل نہیں لے سکتا رشیا سے؟ یقیناً لے سکتا ہے اگر وہ لینا چاہیں. رشیا کے امبیسڈر کا بیان آپ کے سامنے ہے، سب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ اگر پاکستان بھی لینا چاہے تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو بھی موجودہ حکومت ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں تو کوئی آفر نہیں کی گئی. بھائی کوئی تو آفر نہیں کرتا نا، آپ جا کے خود ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں آتا آپ کے پاس کہ جناب یہ میں تیل کی بالٹی لے کے آیا ہوں تو آپ ہم سے خرید لیں. اس طرح تو نہیں ہوتے. بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈیلنگ وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کس طریقے سے وہ ڈیلنگ ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تیل کی قیمتوں میں اب مزید اضافہ ہونے والا ہے. اس حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے تقریباً 750 ارب کے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں، پیٹرولیم کے اوپر لیوی اکٹھی کرنی ہے اس برس، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے انلیس کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں. اور اسی وجہ سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کہیں 10 روپے سے لے کے 30-40 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے. 10 دن بعد ہوگا، 15 دن بعد ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا. اگر اس طرح اضافہ ہوتا رہا تو اس کا جو اکانومی کے اوپر اثر پڑے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے، اور عام عوام کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ بھی آپ کو پتا ہے. لیکن ایک اور آپشن یہ ہے کہ پاکستان سستا تیل خریدنے کی کوشش کرے، رشیا سے دیکھے کس طریقے سے ڈیل ہو سکتی ہے. وہاں سے اگر سستا تیل ملے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا آپ کو نقصان ہو جائے گا، بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے. بھائی بھارت جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب سعودی عرب سے بھی زیادہ وہ تیل روس سے خرید رہا ہے، اور چائنا بھی روس سے تیل خریدنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ دیگر چیزوں میں بھی وہ کر رہے ہیں ڈیلنگ وغیرہ. تو اب یہ موقع ہے کہ آپ بھی اگر سستا تیل خریدنا چاہیں تو آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سری لنکا سے اور بھارت سے مختلف ہیں خصوصاً، اور وہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی. جب آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی آزاد ہو تو پھر آپ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. آزاد خارجہ پالیسی کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے امریکہ سے تعلقات خراب کر لیے، امریکہ سے آپ نے جنگ کر لی. بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اگر کہیں سے آپ کو کوئی سستی چیز مل رہی ہے اور اس سے آپ کی عوام کا فائدہ ہے تو آپ کیوں نہ لیں. وہی چیز کر رہا ہے بھارت، کر رہا ہے. بھارت پارٹنر بھی ہے ان کا خطے کے اندر. سب سے بڑا پارٹنر بھارت جو ہے وہ مغرب کا بھارت ہے. چائنا کے خلاف اگر خطے کے اندر کسی کو انہوں نے کھڑا کرنا ہے تو وہ بھارت کو کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھارت نے رشیا سے اسلحہ بھی خرید رہا ہے، رشیا سے تیل بھی خرید رہا ہے، مزید اس کے تعلقات بھی ان سے بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کی اپنی اکانومی کا فائدہ ہے، ان کی اپنی معیشت کا فائدہ ہے. لیکن یہ سہولت جو ہے پاکستانیوں کو میسر نہیں ہے. اب عمران خان کی حکومت جو لینا چاہتی تھی، وہاں سے سستا تیل لینا چاہتی تھی، سستی گندم لینا چاہتی تھی، اس کے اوپر کچھ لوگوں کو تحفظات تھے، کچھ ممالک کو تحفظات تھے، اور اس کی جو پھر وجہ بنی
اور کیا اس وجہ کے بعد کیا کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اندر رژیم چینج ہوئی، اور اب روس کے جو اپنے سفیر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر ذکر کیا، بیان دیا کہ عمران خان کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا۔ خان صاحب ہم سے خود جب ملاقات وغیرہ ہوئی صحافیوں سے، انہوں نے وہ امریکن خط دکھایا، بیسیکلی اس پہ بریفنگ دی اس سائفر کے اوپر، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ رشیا جانا جو تھا وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں، کچھ طاقتوں کی نظروں میں کھٹکا تھا، اور ہم ان سے چیزیں کچھ سستی لینا چاہتے تھے اور آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتے تھے، اور اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان سے برے تعلقات چاہتے تھے امریکہ سے، یا ان سے کوئی لڑائی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر آپ کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے مقامی سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان کے اندر رجیم چینج کر دی، وہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی ہے۔ تو جہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو عین ممکن ہے بھارت کے اندر جس نے پہلے ہی آلریڈی کمی کی ہے تیل کی قیمتوں میں، وہ مزید کمی کرے۔ کیوں کمی کرے؟ اس لیے کہ اب وہ سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل روس سے خرید رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی، جو میں نے آپ کو خارجہ پالیسی کی بات کی اور ان کی کریڈیبلٹی کی بات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے، اس کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جہاں پہ آج یہ خبر آئی کہ بھارت مزید تیل وہاں سے خریدے گا، اور سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مزید جو ہے سستا تیل خریدیں گے رشیا سے، ہماری ضرورت ہے، تو دوسری طرف پاکستان سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے جس میں مسلسل مندی چل رہی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس سٹاک ایکسچینج کا دورہ امریکی سفیر نے کیا ہے۔ جی ہاں جی، امریکی سفیر نے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا ہے، تو یہ ایک بڑی ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ مندی ہے تو کیا ہوا، سٹاک نیچے جا رہا ہے تو کیا ہوا، تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو کیا ہوا، اگر ہم اپنی مرضی سے کہیں سے سستا تیل نہیں خرید سکتے تو کیا ہوا، لیکن کم از کم ہماری اتنی عزت تو ہے نا کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کا جو سفیر ہے وہ پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کا دورہ کرتا ہے، تو یہ آج ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ تو اگر آپ نے ملک میں آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے، آزاد اکنامک پالیسیز بنانی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک آزاد گورنمنٹ تو الیکٹ ہونا۔ جس ملک میں ایک آزاد حکومت نہیں آ سکتی، جس ملک میں ایک آزاد سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں حکومت چل نہیں سکتی، اس ملک کی نہ آزاد خارجہ پالیسی بنتی ہے، نہ اس ملک کی آزاد معاشی پالیسیز بنتی ہیں۔ اس ملک میں کیا ہوتا ہے، اس ملک میں پھر آپ مہنگا تیل لیتے ہیں، اور اس ملک میں آپ امریکی سفیر جب سٹاک ایکسچینج کے اوپر جا کے بیل بجاتا ہے اور اس کو کھولتا ہے، اس کا وہاں پہ دن کا افتتاح کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم لوگ بغلیں بجاتے ہیں، اور اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے باہر کے جو سفیر ہیں ان کو چمچوں سے کیک کھلاتا ہے اور اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جی اس وقت ہماری۔ اینی وے ہمارے لیے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کی حکومت لے گی روس سے، اس لیے کہ ان کو روس سے اس چیز کی اجازت ہی نہیں ملنی تیل خریدنے کی۔ جو ان کے دوست ہیں، جو ان کی طاقتیں ہیں، اور جن طاقتوں کو پاکستان کے اندر سے یہ بتایا گیا کہ رشیا کا وزٹ تو عمران خان نے اپنی مرضی سے کیا تھا، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بہت سارے اس میں کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں شیئر کی جا سکتی، لیکن امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔